اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس سے قبل ہم نے حروف مستعلیہ پڑھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے، تو آج ہم نے شبہ مستعلیہ پڑھنے ہیں۔ حروف مستعلیہ تو ہمیشہ ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ہر حالت میں حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جاتے ہیں جو کہ ساتھ ہیں۔ تو اب ہم نے آج کے سبق میں حروف شبہ مستعلیہ ہم نے ان کو پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سے ہیں اور کب موٹے پڑھنے ہیں۔ یعنی شبہ مستعلیہ وہ ہے کہ بعض دفعہ باریک پڑھے جاتے ہیں، بعض دفعہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ موٹے نہیں پڑھے جاتے۔ لام کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان۔ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھیں، اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں، باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو پھر باریک پڑھیں گے، جس طرح بسم اللہ۔ اب ان کی مثال موٹے لام کی مشق۔ علم اللہ، سبحانک اللہم، رحمت اللہ، قال اللہم۔ باریک لام کی مشق۔ بسم اللہ، قل اللہم، اللہ الہ ما واللہ۔ مطلب یہ کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو باریک، اور لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر آ گیا را کا۔ لام ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ابھی را کی موٹی اور باریک ادائیگی کی پہچان۔ اس میں مختصر 5 قاعدے ہیں۔ را میں مختصر 5 قاعدے ہیں۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، مثلا رزقناہم، رزقو، اور اگر زیر ہو تو وہ باریک ہوگی، مثلا رجال۔ نمبر 2، جزم والی را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، مثلا برق یرزقون، اور اگر پہلے زیر ہو تو وہ باریک ہوگی، مثلا مریۃ فرعون۔ نوٹ: شد والی راہ پر وقف اس طرح کریں کہ تشدید باقی رہے اور حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، مثلا المعتر، المفر، المستقر، مستمر، بشر۔ یعنی ان کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ شد تو ادا ہو لیکن حرکت بیچ میں ظاہر نہ ہو۔ 3 صورتوں میں جزم والی را سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را موٹی پڑھی جائے گی۔ 3 صورتوں میں جزم والی را سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را موٹی پڑھی جائے گی۔ جزم والی را سے پہلے زیر ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں لکھا ہو، مثلا ارجعوا، لیکن یاد رہے کہ لفظ الاربتی میں را باریک ہوگی۔ جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، مثلا رب ارحمہما۔ جزم والی را کے بعد کوئی موٹا حرف اسی کلمے میں ہو، مثلا ارصادا، مرصادا، لبالمرصاد، قرطاس، فرقہ۔ یہ قرآن پاک میں تقریباً 5 الفاظ اس طرح آ جاتے ہیں،
ٹوٹل یعنی 5 الفاظ ہیں اس طرح، ارصاد، مرصاد، لبل مرصاد، قرطاس، فرقہ۔ تو یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام قرآن میں اس قسم کی مثالیں یہی 5 ہیں۔ اس کے بعد را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، مثلا والعصر، قصر۔ اور اگر را سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا را سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ان دونوں صورتوں میں را باریک ہوگی، جیسے ذکر، خیر، یعنی خیرون، رون یعنی نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے۔ نمبر 5 فرقن کی را، اور اس طرح القطر اور مصر کی را پر جب ٹھہرا جائے تو را کو تینوں جگہ موٹا اور باریک پڑھنا دونوں طرح صحیح ہے۔ تو یہ را کے متعلق ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے لام کے متعلق پڑھا، لفظ اللہ، لفظ اللہم کے متعلق، اور اس کے بعد ہم نے را کے متعلق بھی پڑھ لیا کہ را جو ہے کن صورتوں میں باریک، کن صورتوں میں جو ہے نا موٹی پڑھی جائے گی۔ تو اب ہم نے الف کے متعلق پڑھنا ہے، الف کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان۔ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، مثلا قادرین، صالحین۔ الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا، مثلا کاتبین، ماکثین۔ موٹے الف کی مشق، خالصۃ، صالحا، مرضات، غافرین، قالوت، قال، ظاہرا، ظاہرا۔ اور باریک الف کی مشق، متاع، احسانا، جزاء، یکاد، العالمین، مالکی، ایاک۔ تو یہ شبہ مستعلیہ کے متعلق ہم نے جو ہے آج سبق پڑھا کہ لام ہو گیا، را اور الف، ان کو کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے کبھی باریک، یعنی مستقل موٹے نہیں پڑھے جاتے اور نہ مستقل باریک پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، جبکہ حروف مستعلیہ جو ساتھ ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تفصیل جو ہے نا آپ نے پڑھ لی، امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی پوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھتے ہیں۔ والسلام۔